اگر آپ جو سیکٹرز آلریڈی ٹیکسڈ ہیں, جو پورے ڈاکیومنٹڈ ہیں, اگر ہم انہی پہ فردر بوجھ ڈالتے جائیں, ڈال سکتے ہیں, بالکل ڈال سکتے ہیں. 1 سال اور نکال لیں گے, پرابلی 1 سال اور نکال لیں گے, 2 سال اور نکال لیں گے, ہو سکتا ہے 2 سال اور نکال لیں. لیکن یہ سپر ٹیکسز اور ونڈ فال ٹیکسز اور یہ سارا سلسلہ کب تک ہم رکھیں گے؟ یہ کب تک ہمارا چلے گا؟ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو اٹ ہیلپس ٹو میک دا میتھ ورک. لیکن یہ اگر ہم نے یہ جو کہہ رہے تھے جی کہ یہ آخری پروگرام ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ آخری پروگرام تبھی ہوگا اگر ہم یہ اسٹرکچرل ایشوز کو فکس کریں گے. اور اسی لیے میں نے وہاں کہا کہ یہ جو ہم نے ایشوز فکس کرنے ہیں, یہ ہم بیٹھ کے بہت زیادہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور پالیسی ڈیبیٹس کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں, سالوں سال سے نہیں, دہائیوں سے معلوم ہے. کیسے جو اکانومی کی موجودہ صورتحال اس سے سیٹسفائی ہیں آپ اس سے؟ دیکھیے, اس سے پہلی بات یہ تھی میرے بھائی کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آنی چاہیے, رائٹ. اور اس میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہیں اس کو پرماننس میں لانے کے لیے. اس میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز چاہیے ہوں گے, اور اس کی میں اگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میں پچھلی کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن کی بات کرتا ہوں. یہی ساری باتیں ہوتی تھیں نا کہ جی یہ ایکسچینج ریٹ جو ہے 300 پہ چلا جائے گا, 325 پہ چلا جائے گا, 350 پہ چلا جائے گا. وہ جب کریک ڈاؤن آیا, ہنڈی حوالہ پہ آیا, اسمگلنگ پہ آیا, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ آیا, رائٹ, تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھا جس نے اس کو مستحکم کیا. لیکن اب اس کے اسٹیبلٹی آپ نے گوئنگ فارورڈ کیسے لانی ہے, اس میں اسٹیٹ بینک کا بڑا کلیدی کردار کہ انہوں نے جو ریفارم لے کر آئے, اور وہ ریفارم یہ تھی کہ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کا کیپٹل بڑھایا, جو ایکسچینج کمپنیز ملک کا نقصان کر رہی تھیں اینڈ دے ور ناٹ فالوئنگ دا رائٹ پریکٹسز, ان کو بند کیا. جو بینکس تھے جن کے پاس آلریڈی ایکسچینج کمپنیز تھی, ان کو کہا کہ جا کے اور بوتھ کھولو اپنی برانچز میں, اور 8 اور بینکوں کو کہا کہ آپ ایکسچینج کمپنیز کھولیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ از ناؤ موونگ ٹورڈز مور ریگولیٹڈ انوائرمنٹ, جہاں اسپیکولیٹو ایلیمنٹ کبھی جائے گا نہیں لیکن میٹیگیٹ ہو جائے گا. میں ایز بینک پریزیڈنٹ میری پرانی نوکری میں جب مجھے کبھی میں باہر کے دورے میں جانا تھا, تو ناؤ آئی یوز ٹو گو ٹو دا ایکسچینج کمپنی, بایو میٹرک کر کے, کیمرے میں دیکھ کے, سائن کر کے پھر میں اٹھاتا تھا, رائٹ. تو یہ دیکھیں, یہ اس طرح ہم نے اس اکانومی کو لے کے جانا ہے. جو ایڈمنسٹریٹو چیزیں ان کو کریں بیکاز دیز آر شارٹ ونس, اور پھر جو اسٹرکچرل جو ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کر چلیں. تو دیکھیں, سیٹسفائیڈ تو یہ ہے کہ اسٹیبلٹی آئی ہے, بٹ اس کو ہم نے الٹیمیٹلی تو گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. انفلیشن ریٹ ابھی بھی بہت زیادہ ہے جی, میں اس پہ ابھی کامنٹ نہیں کر سکتا. اس پہ دس از الٹیمیٹلی پرائم منسٹر, کیبنٹ, پارلیمنٹ اس ڈیسیجن, لیکن میرے ٹیبل پہ اس وقت ایسی کوئی بات نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مارکیٹ ریٹ ایکچوئل مارکیٹ ریٹ ہے یا ڈالر ابھی بھی مارکیٹ سے اپ ہے جس طرح؟ دیکھیں, دو چیزوں پہ ہمیں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. The policy rate and the exchange rate are the purview of the State Bank of Pakistan. Having said that, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 3 ہفتے پہلے تک جب میں دوسری نوکری میں تھا, my own understanding from our own treasury was that it was very close to the real rate, or to me that is the benchmark. باقی میری خواہشیں ہو سکتی ہیں, پر ہزاروں خواہشیں ایسی جس پہ دم نکلے. انفلیشن ریٹ ابھی بھی 23% پر ہے. ابھی اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. انفلیشن ریٹ 23% پر ہے ابھی بھی. بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, پیٹرول کی قیمت بھی بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں. سر کیسے کرٹیل کریں گے؟ نہیں, دیکھیں, یہ انفلیشن کا بیس ریٹ اب آنا شروع ہو جائے گا. صرف فوڈ انفلیشن منتھ آن منتھ تھوڑی سی بڑی ہے, اس کی وجہ یہ رمضان کا انفارچونیٹ ایفیکٹ ہوتا ہے. لیکن مائی اون سینس از کہ یہ انفلیشن ریٹ جو ہے یہ انشاءاللہ بتدریج کم ہوگا ڈیورنگ دا کورس آف دس ایئر بیس ریٹ کی وجہ سے, اینڈ وی آر ہوپنگ کہ the policy rate will follow. اچھا سر, کچھ عرصہ پہلے اسٹیٹ بینک کے FBI's data was the agreement signed with Karandaz Pakistan. Why were they chosen specifically, and can we have a timeline on how that process will unfold? دیکھیں, میں نے ابھی ذکر کر دیا کارنداز کو اس لیے کیا کہ کارنداز has had a very very good experience, or let's put this way, the government of Pakistan has had a very good experience in terms of implementation. کیونکہ اسٹیٹ بینک میں یہ جو راست سارا رول آؤٹ ہوا ہے وہ کارنداز اور اس گروپ کی ہیلپ سے ہوا ہے. سو دے ہیو پروون ٹریک ریکڈ. دوسرا, میں بات کر چکا ہوں کہ 8 تاریخ تک انشاءاللہ RFP ہوگا, اور انشاءاللہ بائی اینڈ آف اپریل ول اپوائنٹ دیٹ کنسلٹنٹ. اور اس میں بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, جو چیز
اگر مانیٹر نہیں ہوتی اور رپورٹ نہیں ہوتی تو پھر یہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں. تو امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے وہ میں چیئر کر رہا ہوں, جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس ساری چیز پہ وہ پرائم منسٹر خود چیئر کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ دونوں ہمارا جو ہے وہ فوکس بڑا کلیئر ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو دس فار دا سمپل ریزن کہ جہاں بھی ہیومن انٹرونشن رہ گئی تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. سر گورنر اسٹیٹ بینک نے کوئی سال پہلے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا, مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ کے موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اس زمانے میں سال ڈیڑھ سال پہلے جو کرنسی کی بہت ہی ایک اب نارمل فلکچویشن آئی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے اپنی انکوائری میں جو ٹاپ کے بڑے بینکس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ان پہ جرمانے بھی لگائیں گے. اسٹیٹ بینک کے گورنر سے کافی بار یہ پوچھا گیا کہ وہ آپ رپورٹ اپنی جاری کب کریں گے, لیکن وہ بعد میں اس بات سے مکر گئے. تو کیا اب آپ وہ کریں گے رپورٹ جاری؟ میں پھر ابھی میں نے ذکر کیا ہے یہ پرویو ہے اسٹیٹ بینک کا. جہاں اسٹیٹ بینک ہے دیر آٹونومس انسٹیٹیوشن, یہ آپ دوبارا گورنر صاحب سے ہی بات کیجیے گا. اچھا جی, میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ پچھلے ہم کنزمپشن لیڈ گروپ سے جو ہم نے پروڈکٹیوٹی پہ جانا ہے وہ کیسے ہے, وہ پلان کیا ہے, ذرا سا اس پہ دو باتیں کریں. دیکھیں جی, ایکسپورٹ سائٹ پہ کیونکہ میں نے ابھی جو بات کی ہے کنزمپشن سائٹ کر لیں یا آپ کہیں کہ امپورٹ لیڈ سبسڈی سپورٹڈ بزنس, اگین یہ کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے. لیکن اگر ہم کیونکہ ایشو کیا ہوتا ہے, ایشو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ سب کہتے ہیں جی گروتھ آپ گروتھ کی طرف جائیں اور گروتھ پرو بجٹ دیں. وہ ہم کچھ سالوں پہلے دیکھ چکے ہیں. پرو گروتھ بجٹ مینس کہ یو رن آؤٹ آف ڈالرز بیکاز یو آر امپورٹ لیڈ, and the moment you run out of dollars you have to go back to the same institution asking for another agreement. So that is not sustainable. تو ہم نے ایکسپورٹ کا جو ہے اس کی طرف اس کو جانا ہے. اور آلریڈی دیکھیں یہ کمیٹیز اینڈ مور کمیٹیز آلریڈی ایگزسٹنگ اسٹرکچرز ہیں گورنمنٹ میں, ان کو ہم نے موبلائز کرنا ہے اور ان کو ہم نے فعال بنانا ہے. اور اس میں جیسے اس کا کہ جو انڈسٹری نے کرنا ہے انہوں نے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. جو گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی فریم ورک, پالیسی کنٹینیوٹی, کمپیٹیٹیو انرجی جو آپ بات کر رہے ہیں, بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ اس پہ ہم نے کام کرنا ہے انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے, یہ ہمارا ہوگا. اور دیکھیں یہ جو ایکسپورٹ ہے اس میں ٹیکسٹائل ایک اوبیسلی بڑا ہے, انہوں نے بڑا کام کیا ہے ویلیو ایڈیشن پہ اور وہ انشاءاللہ وہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن ایگریکلچر اینڈ ٹیک یہ آپ کے لیورز ہیں. آپ کی ایک بمپر رائس کراپ ہو گئی, اس سے آپ نے نہ صرف ملک مستفید ہوا, اس سے جو فارن ایکسچینج آپ نے کمائی ہے از ایکچولی ویری سگنیفیکنٹ. ویٹ جو ہے اگر ویٹ کی آپ پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں, وہ ایوریج اس کی 36 مون پر ایکر سے وہ ایوریج چلی جائے 40 مون پر ایکر, تو آپ سیلف سفیشینٹ ہو جاتے ہیں. اگر 40 سے آپ کی ایوریج اوپر چلی جائے تو یو کین ایکسپورٹ اٹ. اب مجھے آپ یہ بتائیں, میں اس لیے بار بار آتا ہوں, اس کا کوئی IMF کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی جو ییلڈ بڑھانی ہے وہ سب لیورز ہمارے پاس ہیں. تو وی ہیو ٹو گو انٹو دی نان ٹریڈیشنل سیکٹرز انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. سر آپ آئیں اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے ہائی پہ ہائی کر رہی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ دو بات نہیں, یہ سب ان کی محنت ہے, انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے, اور اللہ کرے اسی طرح رہے, بیکاز دے سی. کیونکہ دیکھیں میں ابھی بھی آپ یہاں سب بھائی اور بہن یہاں موجود ہیں, ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس چیز کو ٹریک کریں, یہ پرسنالٹیز پہ نہ جائیں, کمیٹیز پہ نہ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت کو کام کرنا چاہیے انہوں نے اس پہ ایکشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو دین دس ول آل گیٹ ریورسڈ. تو ہماری پوری اس میں کوشش ہے کہ امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن